ہدایت النحو کا جو سبق تھا وہ ہم نے پڑھا تھا، ادھر تک کیا بولتے ہیں، مضمرات پڑھ لیا تھا، ضمیریں گزر جی چکی تھیں۔ آج ہم نے پڑھنا تھا اسماء اشارہ۔ اسم اشارہ کا ہلکا سا تعارف میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد سبق باقاعدگی کے ساتھ انشاءاللہ کل ہوگا، اصول الشاشی کا بھی اور ہدایت النحو کا بھی۔ اسم اشارہ کسے بولتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جو کیا نام ہے، اس میں غیر متمکن جو مبنی ہے وہ ٹوٹل 8 قسمیں ہیں۔ اسم میں صرف یہ 8 ہی قسمیں مبنی ہے، کے علاوہ باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ سارے کے سارے معرب ہیں۔ لہٰذا جب کوئی اسم آئے تو اس کو یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ ان 8 میں سے ہے یا نہیں۔ اگر 8 میں سے ہے تو مبنی ہے ورنہ معرب ہے۔ تو کون سی قسم اسم کی 8 قسمیں ہیں جو مبنی ہے؟ پہلی قسم تو مضمرات اور ضمیریں گزر چکی، وہ آپ نے پڑھ لی، ہر قسم کی ضمیر مبنی ہے۔ اب دوسری قسم ہے اسماء اشارہ، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ مبنی کیا معنی؟ جو مرضی عامل آ جائے، عام کے بدلنے سے اعراب میں تبدیلی نہیں آئے گی، اعراب وہی رہے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد جی دوبارہ یہ ذرا آواز سمجھ رہے ہیں بات۔ میں نے کہا تھا کہ یہ 8 ہی قسمیں مبنی ہے، اس کے علاوہ اور جی کوئی قسم مبنی نہیں ہے اسم میں۔ اسم میں یہ 8 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ضمیریں گزر چکی ہے، آج دوسری قسم پڑھ رہے ہیں اسماء اشارہ۔ آج کی بات میں نے بڑے غور سے سننی ہے۔ اسماء اشارہ کا مغز اور نچوڑ اگر میں آپ کے سامنے نکالوں نا، وہ کیسے نکلے گا کہ سب سے پہلے اسم اشارہ کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے اسم اشارہ کی۔ جب آواز بند ہو آپ نے مجھے فوراً بتا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسم اشارہ کی تعریف یہ ہے کہ اسماء اشارہ یہ وہ اسماء ہے، یہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف حصی اشارہ کرنے کے لیے وضع کیے گئے۔ حصی کا معنی یہ ہاتھ وغیرہ سے، یہ کتاب، یہ ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں میں، یہ آدمی، یہ پنکھا، یہ ٹوپی، یہ موبائل، سمجھے؟ وہ درخت، یہ ہاتھ سے اشارہ کرو، وہ درخت، سمجھے؟ وہ گاڑی، یہ ہاتھ سے اشارہ ہو رہا ہے۔ تو جو حصی یعنی ہاتھ وغیرہ کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کسی شے کی طرف، تو جن اسماء کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسماء اشارہ۔ یہ کتاب، اب یہ اسم اشارہ، یہ میں ہاتھ سے اشارہ کروں یہ، اور وہ درخت، اب ہاتھ سے اشارہ کروں وہ جو دور ہے، سمجھے؟ تو یہ ہوگی اسم اشارہ کی تعریف۔ اچھا، یہی فرق ہے ضمیر میں اور اسم اشارہ میں۔ ضمیر جو ہے ہوا کا مطلب بھی ہوا رجلن، وہ آدمی ہے، اور ذالک رجلن، اس کا معنی بھی وہ آدمی ہے۔ تو ذالک اور ہوا کا مطلب تو ایک ہی ہو گیا۔ تو کیا فرق ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ اگر تو ہم اشارہ کر رہے ہیں ہاتھ سے وہ آدمی ہے تو وہ تو اس میں اشارہ ذالکہ بن جائے، اور اگر اشارہ نہیں کر رہے، ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی ہے، وہ کل میرے پاس آیا تھا، سمجھے؟ تو لیکن ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہیں کر رہے اس کی طرف، تو وہاں پھر ہوا استعمال ہوگا۔ اور جہاں ہم ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہے ہیں وہاں ذالکہ استعمال ہوگا، ہوا نہیں، کیونکہ ذالکہ اشارے کے لیے وضع کیا گیا۔ یہاں تک ضمیر میں اور اس میں اشارہ میں فرق واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ کلیئر ہوا؟ جی کلیئر ہو گیا۔ کلیئر ہو، بس
خلاصہ یہ ہے کہ ضمیروں میں اور اسماء اشارہ میں یہی فرق ہے کہ ضمائر حصی اشارہ کے لیے نہیں بنائی گئی، ہاتھ وغیرہ سے اشارہ نہیں، بلکہ معنوی اشارہ کے لیے بنائی گئی ہیں چارجنگ، ٹھیک ہے نا؟ ہوا سے مراد بھی وہ آدمی ہی ہے، یہ معنوی اشارہ، لیکن ہاتھ وغیرہ کے ذریعے اشارہ نہیں ہوتا، یہ ضمیر ہے، اور جہاں اشارہ ہو ہاتھ وغیرہ کے ذریعے وہ اس میں اشارہ بن جائے، بات ختم ہو گئی۔ آگے دوسری بات، اسماء اشارہ کی پھر دو قسمیں ہیں، اس اسماء اشارہ دو طرح کے ہیں، صاحبہ سے پوچھو، دو طرح کے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک مذکر اور نمبر دو مؤنث، یہ دو طرح کے اس میں اشارہ ہوتے ہیں، مذکر بھی ہوتے ہیں اور کچھ مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ دو قسمیں ہوگی اس میں اشارہ کی، پھر اس کے بعد ہر دو قسم میں یعنی مذکر ہو یا مؤنث اس میں اشارہ واحد بھی ہوگا، تثنیہ بھی ہوگا اور جمع، ان تینوں کے لیے الگ الگ الفاظ وضع کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ پھر سن لیں، اسماء اشارہ دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک مذکر، نمبر دو مؤنث، پھر یہ جو دونوں قسمیں ہیں مذکر ہو یا مؤنث، اس میں اشارہ مذکر ہو یا مؤنث، ان دونوں میں واحد تثنیہ جمع، ان مذکر واحد تثنیہ جمع اور مؤنث واحد اور تثنیہ اور جمع کے لیے الگ الگ الفاظ وضع کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر واحد مذکر جو اس میں اشارہ ہے اس کے لیے زا آتا ہے، زا، اور تثنیہ مذکر کے لیے زانی حالت رفع میں اور زینی حالت نصبی اور جری میں آتا ہے، اور جمع مذکر کے لیے الا اور الائی، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں جمع مذکر اس میں اشارہ کے لیے، اور مؤنث واحد مؤنث کے لیے تا، تی، تہ، زہ، زہی، تیہی، یہ سارے کے سارے الفاظ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تا، تی، تھا یا زیر، تی، پھر تہ چھوٹی ہے، پھر زہ، پھر زہی، پھر تیہی، یہ میں کتاب کے علاوہ پڑھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے الفاظ واحد مؤنث اس میں اشارہ کے لیے آتے ہیں، اور تثنیہ مؤنث کے لیے زانی نہیں، تانی حالت رفع میں اور تعینی حالت نسبی اور جری میں آتا ہے، اور جمع مؤنث اور جمع مذکر کے لیے ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، الا اور اولائی، اولئک علی ہدن، یہ اولئک یہ مذکر کے لیے بھی ہے، جمع مذکر اس میں اشارہ اور جمع مؤنث اس میں اشارہ، دونوں کے لیے اولائی اور اولا، یہ ان دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات ختم ہوگی، اسماء اشارہ دو طرح کے، نمبر ایک مذکر، نمبر دو مؤنث، پھر مذکر کے لیے واحد تثنیہ اور جمع کے الگ الفاظ ہیں، اور مؤنث کے لیے بھی واحد تثنیہ جمع کے الگ الفاظ وضع کیے گئے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی کلیئر ہوگی بات؟ آگے چلو۔ جی جی استاد جی۔ اچھا جی، یہ دو باتیں، اب آگے ایک اہم بات، چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہ ابھی ہم نے پڑھ لیا، اس میں اشارہ کیا ہے؟ زا، اور تثنیہ مذکر زانی، زینی، جمع اولائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں اشارہ ہے، لیکن عام طور پر جو اس میں اشارہ
یہ جو 3 اس میں اشارہ ہے، زا، زانی، زینی وغیرہ جو ابھی سیغے اس میں اشارہ کے ذکر کیے ہیں، عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب ہم نے قریب کے لیے اشارہ کرنا ہوتا ہے نا، قریب کے لیے، تو اس سے پہلے ہا کا لفظ، ہا تنبیہ کا بڑھا دیتے ہیں قریب کے اوپر دلالت کرنے کے لیے۔ اب جیسے زا اس میں اشارہ تھا نا، اس سے پہلے ہا بڑھایا تو کیا بن جائے گا، ہاذا۔ اب ہاذا یہ قریب کے لیے ہے، یہ ہا قریب کے اوپر دال کر رہا ہے، یہ ہا اس میں اشارہ نہیں، اس میں اشارہ تو میں نے بتلا دی ہے، زا ہے۔ یہ ہاذا، یہ ہا قرب کے اوپر دال کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہاذا، یہ کیا ہو جائے گا، اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے، اور واحد مؤنث قریب کے لیے کیا ہوگا، وہ ذہ تھا نا، اس سے پہلے ہا بڑھا دیں تو حاضی ہی، یہ واحد مؤنث قریب کے لیے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تسنیہ کے لیے، تسنیہ مذکر کے لیے ہاذانی، یہ تسنیہ مذکر، اور تسنیہ مؤنث کے لیے تانی تھا نا، ہا بڑھائیں تو کیا بن جائے گا، ہا تانی، یہ تسنیہ مؤنث قریب کے لیے۔ اور جمع تو دونوں کا ایک ہی تھا، اولائی، اس سے پہلے ہا لگایا تو ہا اولائی بن گیا، یہ ایک قریب۔ یہ ہا جو آ رہی ہے، یہ قرب کے اوپر دلالت کے لیے آ رہی ہے، کہ اس ہا کی وجہ سے یہ قریب کے اوپر دال کر رہا ہے، ہائے تنبیہ کی وجہ سے۔ یہ ہا اس میں اشارہ نہیں، اس میں اشارہ تو اولائی ہے، زانی ہے اور زا ہے، وہ زہ ہے، تانی ہے اور اولائی ہے اس میں اشارہ۔ تو وہ حاضی ہی اور ہاتانی اور ہا اولائی، یہ ہا جو آ رہی ہے، یہ قریب کے اوپر دلالت کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ اہم نقطہ سمجھ آ گیا یا نہیں آیا آپ کی؟ کلیئر؟ کوئی چیز پوچھنی تو نہیں اس حوالے استاد سے؟ جی یہ استاد جی یہ اولائی ہے، یہ اولائی کا تو نہیں ہے نا، اولائی ہے۔ نہیں ہاں اولائی، وہ کا کو چھوڑ دیں ابھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں ابھی بات کرنے لگا ہوں کا والی بھی۔ یہ جی یہاں جی تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ کلیئر ہو گیا یہ بھی؟ جی 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 اچھا، یہ تو قریب کے اوپر دال کرنے کے لیے ہا آ گیا، اور اگر بعید کے اوپر دلالت کرنی ہو، یعنی اس میں اشارہ کو بعید یعنی دور کے لیے استعمال کرنا ہو، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہی بات جو ابھی آپ نے کی ہے، وہ حرف خطاب کا اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ جیسے زا اس میں اشارہ ہے نا، ہا لگایا تو قریب بن گیا۔ اگر ہم نے دور کی طرف اشارہ کرنا ہے نا، تو ہا تو سب سے پہلے گراؤ، کیونکہ وہ تو قریب کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، اور ہمارا مقصود دور کی طرف اشارہ کرنا ہے، ہا گر گیا۔ اب دور کی طرف اشارے کے لیے کاف زبر کا، حرف خطاب کا لگائیں گے، تو زا اس میں اشارہ کا لگایا تو کیا بن جائے گا، ذاکا۔ ذاکا کا کیا مطلب ہو گیا، وہ درخت، وہ گاڑی، ذاکا دور کے لیے۔ اور قریب کے لیے وہ کا کو گراؤ، ہا لگاؤ، تو کیا ہو جائے، ہاذا، یہ کتاب، یہ ٹوپی، سمجھے، اور یہ کرسی۔ تو ہا آیا تو یہ بن جائے گا، اور ذاکا کا آیا تو وہ کیا بن جائے گا، وہ بن جائے گا۔ اسی طرح یہ ذاکا بعید کے لیے آ گیا نا، تو اسی دوری کی اور بعد کی مزید تاکید کے لیے اس کاف سے پہلے لام کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ذاکا سے کیا بن جائے گا، ذالکا۔ قرآن مجید میں کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب آپ نے دیکھ لیا اس میں اشارہ صرف ذا ہے، یہ لی یہ تو بعید کی تاکید کے لیے ہے، اور کا یہ بعید کے لیے آ رہا ہے، ذالکا۔ اب کیا مانا، ذالک الکتاب مانا یہ کتاب نہیں، وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے اتری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں گھڑی ہے۔ یہ ذاکا اور ذالکا سمجھ آگے۔ اور اسی طرح اب یہ تا ہے نا، بعید کے اوپر دال کرنی ہے، تو کیا بن جائے گا، یہ تا کا،
اور بعید مذکر کے اوپر، تثنیہ مذکر کے اوپر دال کرنی ہے تو زانی تھا نا اس میں اشارہ، تثنیہ کا مذکر تو کا بڑھائیں گے تو زانی کا، اور تانی تھا تثنیہ مذکر تو تانی کا، اور اولائی تھا اس میں اشارہ، قریب کے اوپر دال کرنی تھی تو ہا لگایا تو ہا اولائی بن گیا، اور اگر بعید کے اوپر دال کرنی ہے تو وہ ہا کو گراؤ کیونکہ وہ تو قریب کے لیے ہوتا ہے، اور کا لگاؤ تو کیا بن جائے گا اولائی کا، یہ جو بھی ہے اولائی کا علی ہدن، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی متقی لوگ کامیاب، وہی کریں گے، یہی ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ یہی تو قریب کے لیے آتا ہے، وہ بعید کے لیے آتا ہے۔ تو اولائی کا وہ لوگ جو تقوی والے ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ اب آگے اولائکا والی بات سمجھ میں جو آپ نے ابھی پوچھا تھا؟ جی آگے استاد جی، یہ جو تسنیہ کا واحد ہے اس کا کیا ہوگا؟ تسنیہ واحد کا دور کے تسنیہ لیے، واحد کا نہیں زانی کا، مؤنث، سوری مؤنث واحد کا جو تانی کا، دور کے لیے، تانی تا اور کا، تا کا، جی ٹھیک ہوں، ہے، اور تا کے تسنیہ ساتھ پھر تانی کا، الف، تا کے ساتھ الف آئے گا؟ ہاں الف تو ہے ہی ہے، تا، جی تالف تا، اور آگے کا آ گیا، پھر جی ٹھیک تانی کا تسنیہ، اور اولائکا وہ تو دونوں کی جمع کے لیے آ جائے گا۔ ہے، جی ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو اشکال تھا کہ یہ ذالک الکتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ حاضل کتاب آنا چاہیے تھا، کتاب تو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اللہ فرما رہے وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ذالکہ کا مطلب تو وہ ہے نا، یہ اشکال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں؟ سمجھ آیا سوال یا نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، تو اس سمجھ کا آ گیا۔ جواب پھر علماء نے دیا نا، انہوں نے دیا ہونا تو ہاضا چاہیے تھا کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن فرمایا وہ کتاب، وہ لا کر اشارہ کر دیا ہے تو قریب لیکن آئی بڑی دور سے ہے، وہ لوہے محفوظ سے آئی ہے، وہاں لکھی ہوئی تھی، یہ قرآن مجید وہاں لکھا ہوا تھا، سمجھے؟ تو یہ وہاں سے آسمان دنیا پر ہے اور آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو آیا بڑی دور سے ہے، تو اس کو دیکھو تو ذالکہ بن جاتا ہے، پھر نہیں سمجھ آئی بات؟ کلیئر ہو گئی بات؟ جی سمجھ آ رہی ہے استاد جی۔ اچھا میں اس سے پوچھتا ہوں نا کہ وہ ایک دم میں پھر یہ کئی دفعہ وہ چلا جاتا ہے سگنل، میں بولتا رہتا ہوں، نہیں بعد میں نہیں پتہ چلتا ہے آپ نے سنا ہی نہیں ہے، وہ پھر مجھے اس میں نہیں سے نہیں شک ہو استاد میں، جاتا ہے۔ جی جی چلے ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی، اب اگلی بات، اب پتہ نہیں آپ ہضم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وہ بھی میرے خیال میں بتلا دیتا ہوں۔ یہ بات بھی بڑے ہی غور سے سننی ہے، بڑی اہم بات ہے جو میں اب کرنے لگا ہوں، وہ کیا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں اس میں اشارہ کے حوالے سے، کیا بات؟ ذالکہ اس میں اشارہ ہو گیا، ذا اس میں اشارہ ہو گیا، اور کا یہ مخاطب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ چیز نوٹ کر لینی ہے، اس میں اشارہ کا مطلب یہ ہاتھ سے اشارہ ہو رہا ہے کسی چیز کی طرف، ہی میں نے بتایا جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کو بولیں گے مشار الیہ، ذالک الکتاب وہ کتاب، مجھے بتائیں کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کتاب کی طرف، تو کتاب کیا بن گئی؟ مشار علیہ، مشار الیہ، اور ذالکہ کیا بن گیا؟ ذا کیا بن گیا؟ اس میں اشارہ، اشارہ، اور کا کیا بن گیا؟ حرف خطاب۔ جی یہ جو ذا ہے نا اس میں اشارہ، یہ مشار الیہ کے مطابق آئے گا، یہ اس میں اشارہ جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا اس کو مشار الیہ بولتے ہیں، اس کے مطابق اس میں اشارہ آئے گا، مشار الیہ اگر واحد ہے نا تو اس میں اشارہ بھی واحد آئے گا، وہ اگر تثنیہ ہے مشار الیہ جس چیز کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے،
تو وہاں پھر اس میں اشارہ واحد نہیں آئے گا، وہاں کیا آئے گا؟ تثنیہ آئے گا. اور مشان اگر جمع مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی جمع آئے گا. اور اگر اس میں اشارہ واحد مؤنث ہے، مشان واحد مؤنث ہے تو اس میں اشارہ واحد مؤنث آئے گا. اور اگر مشان تثنیہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ تثنیہ مؤنث آئے گا. جمع مؤنث ہے تو جمع مؤنث. اب آپ مجھے بتائیں کہ الرجل یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. واحد مذکر ہے نا، تو اس میں اشارہ کیسا آئے گا؟ واحد مذکر. تو کیا آئے گا؟ جی واحد مذکر حاضہ. ہے؟ اگر وہ ذالک نہیں بعید قریب کی کے، بات کرو. اچھا بعید کے لیے تو ذالک ذاکا. الرجل، ذالک الرجل. تو یہ اس ذالکا میں اشارہ مشان کے مطابق آئے گا. مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں یہ اس میں اشارہ اصول یہ مشان کے مطابق آئے گا. اور یہ جو کاف ضمیر ہے نا، کا ذالکا، یہ کا ضمیر یہ مشارن لے کے مطابق نہیں آئے گی، یہ مخاطب کے مطابق آئے گی. ظاہر ہے کہ جب یہ اشارہ کر رہا ہے کہ وہ آدمی، تو کسی بندے کو کہہ رہا ہے نا وہ آدمی. یہ پاگل تو نہیں ہے کہ ویسے ہی کوئی موجود ہی نہیں کہہ رہا وہ آدمی، وہ کتاب، وہ دو ٹوپیاں. کسی کو کہہ رہا ہے نا، کوئی اس کا مخاطب بھی تو موجود ہے جس سے یہ بات کر رہا ہے. تو یہ جو کا خطاب کی ہے نا، یہ مخاطب کے مطابق آئے گی. اگر ایک آدمی موجود ہے اور اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی، تو کیا لائے گا؟ ذالکا کا. اور اگر اس جگہ دو آدمی موجود ہیں تو وہاں کیا لے کر آئے گا؟ یہ خطاب تثنیہ کی ضمیر، ذالکما، تثنیہ تثنیہ. جی. اور اگر بہت سارے آدمی موجود ہیں جن سے یہ بات کر رہا ہے تو وہاں کیا آئے گا؟ کم، ذالکم. اب مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کو بتا رہا ہے وہ آدمی، تو کیا کہے گا یہ؟ ذا ضمیر کیسے خطاب کی لے کر آئے گا؟ وہ آدمی ذاکا، ذاکا یا ذالکا؟ ذالک الرجل. اور اگر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی، تو پھر کیا بولے گا؟ زانیکا، زانیکا، زانیکا رجل. نہیں اس میں بھی تسنیہ نہیں آئیں نہیں گے نا نہیں، ساجی؟ رجل تو رجل ہی ہے. وہ تو مشان لے اچھا تو واحد مذکر ہے، وہ تو ذالک ہی آئے گا. ذالکما. اب مخاطب دو ہے نا، یہ خطاب مخاطب کے مطابق ہے. اور الرجل مشان لے کے مطابق اس میں اشارہ وہ ذا ہی آئے گا. ذالکما، ذالکما الرجل. اور اگر بہت سارے آدمی موجود ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی، تو کیا بولے گا؟ ذالکم، ذالکم الرجل. اور ذالکم اگر ایک الرجل. لڑکی موجود ہے، لڑکی موجود ہے، اس لڑکی کو کہتا ہے وہ آدمی، تو کیا کہے گا؟ ذالک الرجل. ذاکا، ذا میں نہیں فرق اچھا ہے. اچھا ذالک. نہیں نہیں، وہ نہیں ٹھیک الرجل، ہے ذالک. الرجل تو واحد مذکر ہے نا، تو ذا واحد مذکر ہی آئے گا. میں نے کہا اشارہ مشان لے کے مطابق آئے گا. اور یہ کا ضمیر ہے، یہ مخاطب کے مطابق، اور وہ ایک لڑکی کو کہہ رہا ہے تو ذالک الرجل. اور اگر دو لڑکیاں ہیں ان کو کیا کہ ذالکما الرجل. اور بہت ساری لڑکیاں ہیں تو پھر کیا کہے گا؟ ذالکن الرجل. کننا آ جائے گا. اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ لو کہ مشار الیہ کیا ہے؟ الرجل. اور الرجل واحد مذکر ہے، لہذا ان تمام مثالوں میں ذا اس میں اشارہ واحد مذکر ہی استعمال ہوا، کیونکہ مشار الیہ واحد مذکر ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. البتہ مخاطب کے بدلنے سے حرف خطاب بدلتا رہا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ بات بھی کلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ سمجھ تو آ گئی ساجی، بس وہ تھوڑی سی وہی اس میں ضمیر میں تھوڑا سا ہے نا کنفیوژن، وہ دوبارہ سنیں گے تو پھر ہو جائے گا. ہاں بالکل کلیئر ہے. اب میں جی چند جی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. ان مثالوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کو قرآن مجید سے ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں.
اب آپ دیکھیں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، جنتیوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ قیامت والے روز ان کو آواز لگائی جائے گی، کوئی فرشتے آواز لگائیں گے، جنتیوں کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے ان تلکم الجنہ، ٹھیک ہے نا، وہ جنت اس کا ہم نے تمہیں وارث بنا دیا، مالک بنا دیا، یہ تمہاری جنت ہے جی۔ یہ جنتیوں کو فرشتے کہیں گے جی اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں داخل فرما دے جی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان تلکم الجنت، اب الجنت مذکر ہے مؤنث ہے؟ جنت مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث تا کی وجہ سے جی، واحد تثنیہ جمع؟ واحد۔ تو جب یہ مشار لے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ واحد مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی کیسا آنا چاہیے؟ واحد مؤنث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا لے کر ہے ان تلکم الجنہ، اب تل کا یہ کیا ہے؟ یہ واحد واحد مؤنث ہے کیونکہ اس کا مشان لے واحد مؤنث ہے، تو ہمارا کہنا ٹھیک ہو گیا، اس میں اشارہ مشان لے کے مطابق آئے گا، سمجھے؟ اور وہ ضمیر مخاطب کے مطابق، یہ کس کو اللہ فرما رہے ہیں، یہ کس کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت نو دو ان کو آواز لگائی جائے گی اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں مالک بنا دیا جنت کا، یہ کس کو کہیں گے؟ اللہ کس سے فرمائیں گے؟ جنتیوں سے۔ اور جنتی ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ بہت سارے۔ بہت سارے ہیں تو پھر جمع ہو گئے نا، تو جی پھر ضمیر تو خطاب ہو رہا ہے جنتیوں سے جو جمع ہے، تو اسی لیے ان تلکم الجنہ، تلکم یہ کم ضمیر جمع مذکر کی لے کر آگے خطاب، کیونکہ مخاطب بہت سارے ہیں، تو مخاطب کو دیکھا وہ جمع تو کم آ گیا، اور مشارن لے الجنت واحد مؤنث و تلکا واحد مؤنث، تو کہنا ٹھیک ہو گیا، اس میں اشارہ مشان لے کے مطابق آئے گا، وہ واحد مؤنث تو یہ بھی واحد مؤنث، اور ضمیر مخاطب کے مطابق وہ جمع مذکر تو ضمیر بھی جمع مذکر آ گئے۔ سمجھ آئی؟ اور اسی طرح آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے قصے میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، تم نے قریب بھی نہیں جانا اس درخت کے، هذه الشجرہ، اب آپ یہ بتلائیں ذرا الشجرہ یہ مشان لے ہے، یہ واحد مؤنث ہے یا نہیں؟ آخر میں تا لگی ہے، تو اس میں اشارہ اللہ تعالیٰ ہاذا نہیں لے کر آئے بلکہ کیا لے کر آئے حاضی ہی، کیونکہ اس میں اشارہ مشان لے کے مطابق آتا ہے، اور یہاں اشارہ قریب کا آ گیا، تم قریب بھی نہ جانا اس درخت کے، اب الشجرہ تو واحد مؤنث تو اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث آ گیا، تو الشجرہ تو مشان لے تھا تو اس میں اشارہ مشان لے کے مطابق آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جب ان کو منع کیا تھا اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور یہ قریب چلے گئے، اور نہ صرف قریب گئے بلکہ کھا بھی لیا ادھر سے درخت سے، حالانکہ ان کو سختی سے منع کیا گیا تھا، سمجھے؟ تو اللہ نے پھر ان سے فرمایا الم انہکما، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو، الم کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، اب تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا میں نے کہ نہیں کھانا، اب الشجرۃ مشان لے ہے واحد مؤنث تو تل آ گیا، اور یہ اللہ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، تو یہ دو ہے نا، تو تثنیہ ہے، تو تثنیہ آ گئی تو تلکما الشجرۃ، وہ جو ضمیر آئی ہے وہ کما آ گئی ہے تثنیہ کی، اور تل کا اس میں اشارہ واحد مؤنث کیونکہ الشجرہ مشان لے واحد مؤنث، تو کہنا ٹھیک ہو گیا کہ اس میں اشارہ مشان لے کے مطابق اور وہ ضمیر اس مخاطب کے مطابق جس سے خطاب ہو رہا ہے، تو یہاں خطاب تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے تل کما مخاطب دو تھے تو کما ضمیر آ گئی، اور مشان لے الشجرہ واحد مؤنث تھا تو تل کا آ گیا واحد مؤنث۔
بات سمجھ آئی یا اوپر سے گزر گئی؟ سمجھ آ رہی ہے استاد جی. آ رہی ہے، اچھی بات ہو گئی. میرے خیال میں آج میں نے آپ کو اس کا ٹچ دے دیا ہے، یہ اپنے اچھے طریقے سے سن لینا ہے. کل جی انشاءاللہ پھر ہم اس کو کتاب سے پڑھ لیتے ہیں آ کر. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ کوئی چیز پوچھنی تو نہیں اس کے حوالے سے؟ نہیں اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے دوبارہ، تو اگر کچھ پوچھنا ہوگا تو پھر کل پوچھ لیں گے. کل پوچھ لیں گے، بہت اچھی بات ہوگی جی. ٹھیک ہوگی جی. آج میرے خیال میں آپ کی ویسے بھی بنات جو ہے نا مجھے ذرا کم کم لگ رہی ہیں جی استاد جی، وہ صدف جو آج. ہیں وہ گئی ہوئی ہیں دبئی، کدھر؟ تو وہ شاید آہ دبئی گئی ہوئی ہیں. جی وہ 10 تاریخ کو آئیں گی، وہ تو شاید اس وجہ سے اچھا بزی ہیں. 10 کو. جی اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہوگی بات، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ پھر کل دیکھ لیتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. هذا هو المرام واللہ اعلم. پھر انشاءاللہ کل 4:15 بجے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. چلیں ٹھیک، بہت اچھا جی. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام.